الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین گرامی اور میرے عزیز وقار ذیشان ذی محترم دوستو، اللہ کے احسان اور کرم نوازی ہوئے جو رب کائنات نے ہم سب کو مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نجاست حکمیہ کے حوالے سے، آج کچھ نجاست حقیقیہ اور پانی کے اقسام کے حوالے سے کہ پانی کی کون کون سی قسمیں ہیں جن سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کون سے پاک ہیں، کون سے پاک کر سکتے ہیں، کون سے مکروہ ہیں، کون سے نجس ہیں، پلیت ہیں، اور کون سے پانی مشکوک ہیں۔ سب سے پہلے نجاست حقیقیہ یعنی ایسی نجاست سے پاکی حاصل کرنا، یعنی جو حقیقتاً جس کی حقیقت ظاہر ہو، تو ایسی نجاست مٹی سے بھی ختم ہو جاتی ہے، پتھر سے بھی ہو جاتی ہے، ٹیشو پیپر سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی جس کے جو نجاست آنکھوں سے نظر آئے۔ نجاست حقیقیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، آنکھ اس کو دیکھ سکے، تو اس کو جو ہے نا کہ کئی طریقوں سے جو ہے نا اس نجاست حقیقیہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمک سے بھی ختم کر سکتے ہیں، جیسے کہ بعض دفعہ کسی پلیت جانور کا یا کسی بھی جانور کا کھال ہوتا ہے تو اس کو نمک یا کیمیکل وغیرہ سے اس کی جو ہے نا پلیتی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز آنکھوں سے نظر آئے وہ نجاست حقیقیہ کہلاتا ہے۔ اور پانی کے اس کے حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پانی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ سب سے اول پانی کی جو مین قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں، مائع مطلق اور دوسرا قسم ہے مائع مقید۔ مائع مطلق سے مراد عام پانی، پھر عام پانی میں آسمان کا پانی بھی آ گیا، سمندر کا پانی بھی آ گیا، دریا کا پانی بھی آ گیا، کنویں کا پانی بھی آ گیا، چشمے کا پانی بھی آ گیا، اور برف کا پانی بھی آ گیا، اور اسی طرح سے اولے جو کہ ہوتے ہیں آسمان سے گرے، ان اولوں کا پانی بھی، اس سے بھی یہ بھی مائع مطلق ہے، اس سے بھی عام جو ہے وضو کر سکتے ہیں۔ اور بورنگ کا پانی جو کنویں کے اندر ٹیوب ویل وغیرہ سے نکالی جاتی ہے وہ بھی مائع مطلق میں کہلاتا ہے، یعنی اس سے بھی مائع مطلق ہی سمجھا جائے گا، جس طرح سے اور پانی کو سمجھا جائے گا، جس طرح سے بورنگ سے جو پانی نکالی جائے گی وہ بھی مائع مطلق ہی میں شمار کیا جائے گا۔ اب مائع مقید کیا ہے؟ مائع مقید اس کو کہتے ہیں یعنی درختوں سے نچوڑا گیا پانی یا سبزیوں سے نکالا گیا پانی یا پھر کسی بھی فروٹ سے نکلا ہوا اس کا رس، یہ مائع مقید کہلاتا ہے۔ اب مائع مقید، جب مائع مقید کسی بھی چیز پانی میں مل جاتی ہے تو اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا نام تبدیل ہو گیا تو وہ پانی نہیں رہتا۔ جیسے کہ پانی کے اندر پانی ہی ہوتا ہے، پانی کے اندر ہم نے چینی ڈال دی اور اس کو آگ پہ ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا جوش دلوایا، آگ پہ اس کو تھوڑا سا گرم کیا تو وہ پانی نہیں رہتا، اس کا نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ شیرہ بن جاتا ہے، یعنی میٹھا شیرہ بن جاتا ہے۔
اگر تھوڑی سی شربت ڈال دیں پانی کے اندر، 2 ڈھکن ہی ڈالتے ہیں، ہوتا پانی ہے لیکن شربت کے 2 ڈھکن ڈالنے سے وہ پانی نہیں رہتا، وہ شربت بن جاتی۔ اب پانی ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، تھوڑی سی شربت ڈال دی تو وہ پانی نہیں رہتا، وہ ملک روز بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ ماء مقید جو چیز اس میں مل جائے تو ایسے طریقے سے یعنی کہ وہ چیز پاک تو ہوتی ہے، ماء مقید اس پانی کو کہتے ہیں، وہ پانی خود پاک ہوتی ہے لیکن پاکائی حاصل نہیں کی جاتی، وہ خود پاک ہوتی ہے لیکن پاک نہیں کرتی۔ اب جوس پاک ہے، اس کو ہم پیتے ہیں لیکن وضو نہیں کیا جاتا، غسل نہیں کر سکتے۔ ملک روز پاک ہوتا ہے، اسے پی سکتے ہیں لیکن اس سے ہم اپنے وضو کو غسل کو جو ہے نا، ہم غسل بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اب شیرہ ہے، وہ پاک تو ہے، پی سکتے ہیں لیکن وضو بھی نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پاک نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر اور چیز ملنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک جذبیت والا مادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب جذبیت والا مادہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر وہ وضو اور جسم کے اعضاء کو اچھی طرح سے وہ صاف نہیں کرتا، اس سے ہم کوئی بھی نجاست اپنی دور نہیں کر سکتے۔ حکم کے اعتبار سے پانی کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے پانی کی ہم آپ کے سامنے کچھ قسمیں بیان کریں گے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، پانی کے حکم کے اعتبار سے 5 قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے اول ایک پانی ہوتا ہے طاہر بھی ہوتا ہے یعنی پاک بھی ہوتا ہے، اس سے پاکائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عام پانی، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی، چشموں کا پانی، کنویں کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، یہ سارے کے سارے ماء مطلق ہیں، یہ پاک بھی ہیں، پاکائی بھی کر سکتے ہیں، اس سے نجاست کو دور بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مکروہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک قسم۔ دوسرا قسم یعنی طاہر مطہر مکروہ، پاک تو ہے، پاک کر سکتا ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا پانی؟ وہ پانی جس پانی میں سے کسی بلی نے اس کو پیا، جھوٹا کیا، یا کسی مرغی نے اس کو جھوٹا کیا، یا کسی شکاری پرندے نے اس کو جھوٹا کیا، یعنی بلی کا جھوٹا، کسی مرغی کا جھوٹا یا کسی شکاری پرندے کا جھوٹا، یہ مکروہ ہے لیکن پاک بھی کرتا ہے، پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے لیکن کراہت ہے، یعنی کہ مکروہ ہے، تنزیہ ہے اس میں۔ دوسرا قسم۔ تیسرا قسم طاہر مشکوک، ایک پانی ہے وہ پاک تو ہے لیکن شک میں ہے، کسی گدھے نے یا خچر نے، کسی بھی گدھے نے یا کسی خچر نے اس سے پانی پیا تو وہ پانی پاک تو ہے لیکن مشکوک ہے۔ فقہا فرماتے ہیں تو ایسے پانی کے لیے تیمم لازم ہے، پانی سے وضو کریں گے، اسی پانی سے وضو کریں گے لیکن اول یا بعد میں، اول کریں تیمم یا بعد میں کریں تیمم، تیمم لازمن ہے لیکن آپ کو پہلے وضو کرنا ہوگا اس پانی سے، اس کے بعد تیمم کرنی پڑے گی، یعنی کہ یہ پانی مشکوک پانی کہلاتا ہے، یعنی کسی گدھے نے پیا یا خچر نے پیا، طاہر تو ہے، ہاں پاک تو ہے لیکن مشکوک ہے۔ یہ کون سی قسم؟ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ہے کہ طاہر غیر مطہر، پاک تو ہے لیکن پاکائی حاصل نہیں کر سکتے۔ پاک تو ہے جیسے کہ وضو کیا ہوا جھوٹا، وضو کیا ہوا کسی حوض میں، کسی کونے میں، کسی جگہ پہ پانی جمع ہو گیا جو کسی نے وضو کیا تھا، اب دیکھیں کہ پاک ہے، اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کرتے ہوئے اس کے وضو والے پانی ہمارے کپڑوں پہ لگ جائیں، ہمارے جسم پہ لگ جائیں تو ہم پلیت نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے، وہ پاک ہے لیکن پاکائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ جو اللہ رب العزت نے یہ حیثیت دی ہے کہ
کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی گناہ اس کی دھل رہی ہے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس سے اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے سارے جسم کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر گناہوں کا حصہ آ چکا ہے، اسی وجہ سے اسے دوبارہ وضو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن مائع مستعمل کا حکم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بدن بھی پاک ہو سکتا ہے، کپڑے بھی پاک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ پانچواں قسم ہے مائع نجس، پلیت پانی۔ اگر پانی سے کسی قسم کی طہارت حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسا پانی جو بالکل پلیت ہو یا اس میں کوئی پلیت چیز پڑ گئی ہو تو وہ پلیت ہو جاتا ہے، پھر اس کے دو قسم ہیں، مائع جاری اور مائع راکدہ۔ مائع جاری یعنی کہ ایسا پانی جو، اب جاری پانی کے لیے تین قسم ہیں، جاری پانی کے لیے تین قسم ہیں کہ تین قسموں کی وجہ سے یہ جاری پانی کہلائے گا۔ پہلی تعریف، وہ پانی جو بہہ رہا ہو، بہنے والا پانی پاک ہوتا ہے، اور دوسرا وہ پانی یعنی ایسا بہہ رہا ہو، اگر آپ کوئی تنکا پھینکیں، کوئی بھی کچرا پھینکیں، وہ اس کو بہا کر لے جائے تو وہ بہا ہوا بہتا ہوا پانی کہلائے گا۔ اور دوسرا وہ پانی اتنا بڑا پانی ہے، اگر چلو بھر جائے تو اس کی تہ ظاہر نہ ہو، اس کی گندگی ظاہر نہ ہو، اس کی جو ہے نا اندر والی زمین ظاہر نہ ہو، تو ایسے پانی بھی جو ہے نا جاری پانی میں شمار ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جو شخص جس نے طہارت حاصل کرنی ہے اس کے غالب گمان میں پانی جاری ہے، یعنی گمان کر رہا ہے کہ یہ پانی جاری ہے، بڑا حوض تھا، بڑا تالاب تھا، ایک طرف سے ہلانے سے دوسری طرف نہ ہلے تو وہ تالاب بھی جاری پانی میں شمار ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت آگے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے توفیق دی انشاءاللہ آپ کے سامنے رفتہ رفتہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مائع راکدہ کسے کہتے ہیں، اور مائع نجس میں اگر کوئی چیز مل جائے تو کس طرح سے پلیت ہوگی۔ انشاءاللہ گفتگو تو وہ تفصیل کریں گے تو بہت تفصیل لمبی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں سے انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔